إن الحمد والنعمة لك والملك. ناظرین کرام، خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اس مقدس دن میں مقدس مقام پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، لیکن یہ منظر پوری دنیا میں دیکھنے والے مسلمانوں کے لیے کتنا راحت بخش ہے، یہ میں سوال کر رہا تھا سب اپنے مہمانوں سے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. قبلہ پیر صاحب، کتنا راحت بخش ہے یہ منظر. قبلہ دیکھیں، عبد و معبود کا، ساجد و مسجود کا، مالک و مملوک کا، خالق و مخلوق کا ایک ایسا تعلق ہے، اور بالخصوص جو عبادت کے دوران کوئی تیسرا اس میں حائل نہیں ہوتا. اور پھر آج کا دن کہ جب بندے اپنے مالک کے حضور حاضر ہیں، اپنی تمام تر اشیاء شاری لے کر، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کی بخشش کی نوید بھی ہے. واہ واہ. اور فقط نوید نہیں، اس پر یقین بھی ہے. واہ. کہ رب کے دیکھیں اللہ رب العزت پر یقین ہے، اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے. اور آج رب کائنات بندوں کو بخش رہا ہے، اور پورا سال میں کبھی اتنے لوگ نہیں بخشے جاتے جتنے آج کے دن بخشے جا رہے ہیں. بلکہ فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ آج کیا کیا جائے جو اس حال میں میری عبادت میں سرگرداں ہیں اور محبت کے ساتھ یہ لبیک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اپنی تمام تر انانیت کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہیں. تو فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مالک الملک ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری شان کے جو لائق ہے وہ کر. رب کائنات فرماتے ہیں میری شان کے لائق تو یہ ہے کہ میں پھر ان کی بخشش فرماتا ہوں، جو ان میں شفاعت مانگتے ہیں ان کو شفاعت عطا فرماتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. تو یہ بندوں کا جو تعلق آج کوئی تیسرا اس میں حائل نہیں ہے. بندہ جو آنسو بہا رہا ہے، اپنے رب سے جو ہے تسبیحات پیش کر رہا ہے، دعائیں التجائیں. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دن پر صاحبان تصوف اپنے اپنے حلقوں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے. اور اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو کی جڑیاں ہوتی تھیں، اور رب کے حضور گڑ گڑا کر وہ طلب کرتے ہیں. اور اس یقین پر کہ آج کے دن جو عطا کیا جا رہا ہے وہ اس کے بعد وہ جو ہے وقت نہیں ملے گا، سبب نہیں ملے گا، اور پورا سال اس کا انتظار رہے گا. جس طرح ابھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان روتا ہے، اسی لیے تو روتا ہے کہ بندے بخشے جا رہے ہیں، بندوں کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. شیطان یہ مناظر دیکھ کر بھی تو رسوا ہوتا ہے. اللہ مسلمان اتنی تعداد میں اکٹھے، اتنا بڑا اجتماع. روفی صاحب، یہ اتنا راحت بخش اور اتنا ہمت افزا ہے. آپ کو ایک اور نئی امید ہر سال اس دن ایک نیا آپ کے اندر ایک جیسے نا روح پھونکی جاتی ہے. بالکل آئی ڈو ایگری. میری اپنی جو کیفیت تھی نا جی، وہاں پہ میں الحمدللہ 3 دفعہ گیا ہوں جی. اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے اللہ فضا میں کہ اللہ ہمارا تو یقین ہے کہ شہر اکثر قریب ہے، بے شک، مگر اس وقت قریب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہے اللہ. اور زبان جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھتھی ہو جاتی ہے، صرف آنسوں کی زبان، کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں، وہ ڈر خوف اور وہ میرے اوپر وہ زیادہ تھی کیفیت، میرے وہ زیادہ. یہ بھی تو قرب کی کیفیت ہے نا، یعنی یہ بھی تو ایک قرب کی کیفیت ہی ہے نا. بڑی بڑا آپ کی خشیت جو ہے یہ بھی تو قرب ہے نا، قرب خدا کی کیفیت. وہ دن کی کیفیت بھولتی نہیں ہے جی. اللہ، میں چاہتا ہوں یہیں کلام ہم شامل کر لیں. بسم اللہ، انہی کیفیات کے ساتھ. قبلہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خدایا میں حاضر خدایا،
کا سلیقہ نہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں لیے دل پہ گہرا ندامت کا سایہ خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں تیرا شکر مولا کہ تو نے بلایا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو یہ میدان عرفات کا تقدس ہے، یوم عرفات کا تقدس ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، ایک طرف الیوم اکملت لکم دینکم کا جو پیغام ہے جس کے لیے یہود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین اگر یہ آیت ہم پر آتی تو ہم اسے عید مناتے، یعنی ایک طرف یہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا جو پیغام ہے، اتنا مقدس یہ پیغام، اسے کیسے دے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو دن ہے نا جی یوم عرفہ، یہ جب بھی میں لفظ سنتا ہوں تو میرے لاشعور میں یہ مقولہ جو ہم سنتے رہتے ہیں صوفیہ کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کیا بات، سبحان پہنچتا ہے۔ یہ یوم معرفت ہے اصل میں، اور صرف ان کے لیے نہیں جو عرفات میں ہے، پوری دنیا میں جو یہ غلط فہمی ہے۔ اس آیت نے یہ راز کھولا ہے۔ واہ، یہ تکمیل دین کا جو اعلان تھا نا، اس نے یہ راز کھول دیا ہے، اور اس وقت جو تاجدار عرفات اور ہمارے آقا مولا نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہاں موجود ہونا اور اس آیت کا نازل ہونا اور اس کا اعلان ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عرفہ بظاہر تو ایک باؤنڈری کے اندر ہے، یعنی جو ظاہری جغرافیائی حدود ہیں اس کی وہ تو طے ہیں اور مقید ہیں، لیکن عرفہ کی جو معنویت ہے اور جو حقیقت ہے وہ اس پورے جہان کو محیط ہے۔ واہ واہ واہ، اور کوئی بھی شخص ایک تو عرفہ اور پھر اس پر عرفہ کی حقیقت، عرفہ کی حقیقت۔ تو لوگ صورت میں رہتے ہیں نا، انسان جو ہے چونکہ بنیادی طور پہ بائی ڈیفالٹ صورت پسند اور صورت پرست ہے، ہاں جی، اور اس کی یہ سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے کہ مجھے کچھ دکھاؤ پھر منواؤ، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صورتیں رکھی گئیں، منا، مزدلفہ، یہ کعبہ بھی صورت ہے، ٹھیک، یہ جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، جی یہ صورت کعبہ ہے، حقیقت کعبہ نہیں ہے، بے شک، وہ تم نے ڈھونڈنی ہے خود، واہ واہ، تمہیں اس لیے بھیجا تھا وہاں۔ واہ 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 واہ،
اور آپشن یہ رکھا گیا یہاں الیوم اکملت لکم دینکم کے تناظر میں. اب چونکہ دین جو ہے وہ رب العالمین کا ہے اور لے کے آئے ہیں رحمت للعالمین. واہ اور کعبہ ہے ہدی للعالمین. واہ. ٹھیک ہے, تو رینج عالمین ہو گئی نا. جی ہاں, جب رینج عالمین ہے تو محدود کیسے رہ سکتا ہے؟ رہ ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہاں کئی آپشنز رکھ دیے, برکت کے, رحمت کے, کنیکشن کے, اٹیچمنٹ کے. وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ظاہراً جڑتے ہیں, باطناً جڑتے ہیں. جیسے وہ ہوگا جب عرفہ کی حقیقت کھلے گی. عرفہ کی جب حقیقت کھلے گی نا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میں عرفہ میں نہیں ہوں. وہ جو صوفیہ بیٹھ کے مانگتے تھے, کون مانگتا ہے ایسے؟ تو عرفات میں نہیں میں نے دیکھا کسی کو. اللہ اکبر. اللہ, وہ سمجھتے میرے تھے پاس ایسے لوگ آئے, پیر صاحب, وہ کیا بات ہے. رو رہے تھے. ہاں واہ واہ. میرے پاس عرفات میں بندہ آیا, خیمے میں وی آئی پی حج کرنے آئے ہوئے تھے لوگ. اچھا. ہاں, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. باہر جاتے ہیں نا لوگ آسمان کے نیچے دعا کرنے, ہاں. تو مجھے اس بات پہ رونا آنے لگا. اللہ اکبر. میں جواب کیا دوں آپ کو, یہاں میں کوئی مفتی تھوڑی بیٹھا ہوں یہاں. ہائے ہائے ہائے. حاجی رؤوف صاحب بھی تھے, خیمے میں تھے ہم لوگ اس وقت, اور اس وقت ہم وہاں تھے اور آپ لوگ یہاں بیٹھے کر رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ مجھے بھولتی نہیں یہ بات کہ مجھے رونا نہیں آ رہا. میرے سامنے ابھی اٹھ کے وہ ہم سے باتیں کہ جی میں دعا, جیسے جاتے ہیں لوگ, جی اب ہم باہر دعا کر آتے ہیں, پھر آپ پھر دل کرتا ہے پھر چلے جائیں. اس بندے کا یہ جملہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے اور بڑی اہمیت رکھتا. کیا بات. دوسری یعنی گویا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا, مجھ سے یہ چاہ رہا تھا. یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں. ہاں, یہ شاید وہ یہ چاہ رہا ہو کہ جی آپ کو ایسی بات ہاں, وہ یہ چاہ سنا دیں کہ میں بس میں تیار ہو جاؤں, یہ کوئی بٹن چارجنگ ہو جائے روحانی. بٹن تو نہیں ہے نا قبلہ کہ آن کر دیا تو رونا. یقین کریں اس بات پہ میرے اوپر پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہی رہی یہ والی کہ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز اور نئی بات تھی. جی ہاں. تو یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم عرفات میں نہیں ہیں, ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور یہ راز اس آیت کی برکت سے جو حدیث ہے نا یوم عرفہ کے روزے کی, ہاں جی, اس کی برکت سے مجھ پہ کھلی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روزہ رکھا عرفہ کا, پھر افطار کر دیے, کھول دیا. اچھا. موجود لوگ صحابہ وہاں پر تذبذب میں تھے کہ آقا کریم علیہ السلام روزے سے ہیں. وہ ایک کہہ رہا تھا روزے سے ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں روزے سے نہیں ہیں. یہ جب حج فرمایا عرفہ, ہاں عرفہ کے دن, جی جی ٹھیک ہے, جو میدان عرفات میں. ٹھیک ہے. تو سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ, جی, وہ کہتی ہیں میں نے لسی کا ایک پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا. صحیح مسلم شریف کی سیدہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اس وقت وہی ام المومنین کے طور پہ وہاں تھیں. اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام کی کریمی کے انداز اور جھلکیاں تو جو ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی. واہ واہ واہ. اب جب یہ تذبذب کہا یہ کیوں بھیجا ہے, انہوں نے کہا جی باہر لوگوں میں تذبذب پریشان ہیں, لوگ اضطراب میں ہیں, معلوم نہیں ہے کہ روزے سے ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے آقا مولا علیہ السلام روزے سے تو پھر ہم بھی روزے سے ہوں گے نا, بالکل, اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم نہیں ہوں گے. اصل یہ تھا, پرابلم یہ تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ مقدسہ کے باہر صدر مقام پہ کھڑے ہو کر وہ لبن و لسی نوش فرمائی. ہائے ہائے, تاکہ سب کو پتہ چلے. ہائے ہائے, ذرا دیکھیے, کچھ نہیں کہا, کیا بات. دکھا تاکہ یہاں بھی تذبذب اور یہاں بھی اضطراب, وہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اناؤنسمنٹ کیا ہوئی, جب پوچھا کہ حضور یہ صوم عرفہ جو ہے اس کی فضیلت, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب سے امید ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے پچھلے 1 سال اور 1 سال آئندہ کے گناہ بھی بخش دے. کیا بات. اللہ اکبر. یہ جو آئندہ والی بات ہے بہت قابل غور ہے, جو ابھی آپ نے کیا ہی نہیں. اللہ اللہ. اسلام میں پوری ہماری شریعت میں 2-4 چیزیں ملیں گی جس پر آئندہ کے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہو. ان میں سے یہ بہت بڑا سر ہے, سیکرٹ ہے, یہ راز ہے. یہ عرفہ کی حقیقت کو کھولنے والی چیز ہے. اور یہ کن کے لیے ہے جو یہاں نہیں آئے. کیا بات. حاجی صاحب نے روزہ نہیں رکھنا, وہ تو پہلے ہی حج پہ آئے ہوئے بیچارے, اور کیا کریں. جی, یہ بھی بھولے ہوئے ہیں کہ رونا کیوں نہیں آ رہا. تو ہے ہی پہچان و شناخت کا دن تھا. جی ہاں,
تو ابھی تک اگر یہاں بھی نہیں پہنچے، پہنچ کر بھی، تو اس کا مطلب کوئی کمی رہ گئی ہے، جی بالکل، اس کو ختم کرنا آپ نے۔ عرفہ، مزدلفہ اور منا، یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نا، اس میں یہ ہو جاتا ہے سارا۔ ریکوری کے ایام اور ریکوری کے مقامات ہیں یہ، اپنی ریکوری کے، کیا خود کو آپ ڈسکور بھی کرتے ہیں واہ واہ، اور ریکور بھی کرتے ہیں میدان عرفات میں جا کے واہ، حج کی تکمیل ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ رب العزت کا اعلان، اس سے کیا مراد ہے؟ نعمتیں تمام ہو گئیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ دین متین جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی اعلان ہے۔ واہ واہ واہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، اب بعد میں اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ جو قرآن مجید آیا، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، اور یہ جو امت ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا تعلق اور اس شبہ اور گمان میں رہنا کہ نئی چیز کوئی آئے گی اثر نو، تو اس بات کا مکمل ہو گیا۔ جی، اب قرآن مجید مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ حضور قرآن مجید کی بھی آخری آیت ہے جو حضور علیہ السلام کا جو پیغام حق ہے وہ امت تک پہنچا دیا گیا ہے، اور رہنمائی فرما دی گئی ہے، ہدایت کا سرچشمہ عطا فرما دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ حکم یہ ہے کہ اب تمہارے پاس ہے عمل، نیا علم نہ ڈھونڈتے پھرنا، نئی چیزیں نہ ڈھونڈتے پھرنا۔ اب جو عطا ہو گیا ہے، جو دلو بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا، اللہ اللہ اللہ، اس کو پا کر بھی بڑے گمراہ ہوں گے، اور اس کو پا کر بڑے ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہدایت کا سرچشمہ جو تمہیں مل گیا ہے، اب اس پر نئے سرے سے نئی چیزیں نہ تلاش کرتے پھرنا، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لینا کہ تمہارا وہ کسی حال میں تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اور عرفات میں بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے کا اور رب کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ یہ گرد آلود ہو کر، وطن چھوڑ کر، سفر اختیار کر کے، اور حج جو ہے یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں فقط صلاۃ نہیں ہے، فقط صوم نہیں ہے، فقط زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے، جس میں صوم بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے، وطن بھی چھوڑا جا رہا ہے، سفر بوسیلہ ظفر، سفر کو اختیار بھی کیا جا رہا ہے، جو صاحبان تصوف کا خاصہ ہے۔ لیکن یہاں ہر کسی کو وہ روحانیت دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، تمام چیزیں چھوڑ کر جو تمہاری منشا ہے اس کو چھوڑو اور مشیت ایزدی کو اختیار کر لو۔ یہی حج ہے، اور میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور دین تمہارے لیے مکمل ہے جو رحمت کونین نے عطا فرما دیا ہے، اسی پر زندگی بھر کار بند رہنا، یہ تمہارے لیے معراج ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ قبلہ کلام شامل کرتے ہیں روفی صاحب، بسم اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ۔ سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ۔ ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق، دہائی دیتی ہے، ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق، دہائی دیتی ہے۔ ہو ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ، لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ،
شکر ادا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا اشکوں نے مسلسل ورد کیا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك خطبہ حجۃ الوداع سے اقتباس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں۔ سب سے پہلے جس سود کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ اپنے گھرانے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ یہ مقدس ایام، مقدس مقام، اور پھر یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں تکمیل دین کا تذکرہ اور اتمام نعمت کا تذکرہ۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، انسان اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، انہیں شمار نہیں کر سکتا، اس کا شعور ہی نہیں رکھتا کیا کیا نعمتیں ہیں۔ کئی نعمتیں تو ایسی کہ جس کا انسان کو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ کریم رب فرماتا ہے کہ نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہ کون سی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ روفی صاحب نے کیفیت شیئر کی ہے ابھی اپنی عرفات کے حوالے سے، جی ہاں، وہ سن کے مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جی وہ جاج کرام میدان عرفات میں ہیں زائرین، ان کی نظر کر رہا ہوں۔ جی اور فراق گورکھپوری کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کو ایک کی خبر نہ تھی منزل راہ شوق میں، ایک کو ایک کی خبر نہ تھی منزل راہ شوق میں، کوئی بھی اہل کارواں شامل کارواں نہ تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ لمحے بھی آتے ہیں اور یہی لمحہ معراج ہے واہ واہ، حاجی اور زائر کے لیے، جب وہ بھول جائے، سب کچھ بھول جائے، بس اس کا رب اور وہ بندہ ہو۔ یہ جو اتممت علیکم نعمتی ہے نا جی، یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ آخری آیت، ذرا اس کو جب ذہن میں رکھیں گے، ہاں یہ اب فائنلائز ہو رہا ہے، پروگرام سارا وائنڈ اپ ہو رہا، آخری آیت آ گئی، دین مکمل ہو گیا ہے محبوب، آخری بات۔ حضرت ابو بکر صدیق تو سمجھ بھی گئے نا، وہ تو جب سورہ آئی نا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری آیت ہے، وہ آخری سورت ہے۔ ٹھیک، مدینہ پاک میں بیٹھے تھے جب یہ آخری سورت آئی، اور فرمایا کہ ایک بلانے والا آئے گا، دین مکمل کر دیا، اور سارا لوگ آ گئے اور فوج در فوج داخل ہو گئے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ چند دن پہلے حضور علیہ السلام کے وصال مبارک سے یہ سورہ مبارک آئی تھی۔ وہاں صدیق اکبر کی سارے خوش ہو رہے تھے، مبارکیں دے رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس جو ینگ صحابہ نا، لڑکپن میں تھے،
صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہم آپس میں نا چیم گوئیاں کر رہے تھے، اشارے کر رہے تھے کہ یار یہ خوشی کا موقع ہے، ہم سب خوش ہو رہے ہیں، یہ جو ہم میں سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ اس پر مغموم ہیں، رو رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے۔ مزاج آشنا تھے نا، آئے ہائے، اللہ وہ جو اندر وہی صورت لوگ دیکھتے ہیں وہ حقیقت دیکھ رہے تھے۔ واہ واہ، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے کہا میاں جب کام مکمل ہو جائے تو واپسی کے اشارے ہوتے ہائے ہائے، تو یہ دونوں مواقع اس کے ہیں۔ اس کو اچھا، حجت الوداع بھی تو اسی جو لیے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو حضور مخاطب ہیں، ہاں اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ ہاں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، سیگے دیکھیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب آج میں نے دین مکمل کر دیا ہاں تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ، اور اپنی ہر نعمت تم پہ تمام کر دی ہے، ہائے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ جیسے قرآن میں نا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں، نظام حیات کو کہتے ہیں، آپ کے مزاج و مشرب اور طبیعت کو کہتے ہیں، آپ کے میلان طبع کو کہتے ہیں۔ جب اس میں آ گیا، اس رینج میں اس کے تابع ہو گیا تو آپ دین کے دائرے میں آ گئے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کی مشیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت، دونوں کو جمع کر کے آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس میں اب آپ دین کے فالوور ہو گئے۔ یہ جو وحی کا سلسلہ، یہ بھی تمام ہونا، اس سے مراد یہ بھی ہے۔ وہی کتنی نعمتیں، وہ تو قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہاں پر جو خصوصی طور پہ نعمت کہا جا رہا ہے نا، وہ دین کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو کہا جا رہا ہے، شریعت کو کہا۔ باقی یہ مادی نعمتیں تو مشترک ہیں، یہ کفار کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیروں کے لیے بھی۔ بہت اچھی بات، یہ سورج تمہارے لیے بھی طلوع ہوتا ہے، اس کے لیے جو مجھے مانتا ہے جو نہیں مانتا۔ یہاں پر یہ نعمت بڑی ہے، سمجھو تو محبوب کریم علیہ السلام کی وساطت سے ان کے ہر امتی کو خطاب کیا، واہ واہ واہ، واہ، اے میرے توحید کے گواہی دینے والے اور میرے محبوب کی ختم نبوت اور رسالت کی شہادت دینے والے، یہ تجھ سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور وہ جو خطبہ حجت الوداع ہے نا، اس میں جو شکیں آئی ہیں کہ گورے کو کالے پر، غریب کو امیر پر، سرخ کو سفید پر، وہ یہ اس کو فائنلائز یہ بات کر رہی ہے کیا بات؟ کہ کہیں مادی نعمتوں پہ لوٹ پوٹ نہ ہوئے رہنا، ہاں، اصل نعمت تو یہ ہے، وہ صرف تمہارے لیے جائی تھی نعمت، اس میں دوسرا شریک نہیں ہے، کیا بات، واہ واہ، اس کے شکرانے میں لگے رہنا تو پھر برکتیں ملتی رہیں۔ ہمارے ایک بہت محترم، بڑی شفقت، بڑی محبت کرنے والے، بہت ممتاز عالم دین ہیں، ہم سب ان سے واقف ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت آپ کا انداز گفتگو، اور کیا کمال شخصیت ہیں، جب بھی ملتے ہیں ہم ان سے تو تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور بہت ملنسار اور خوش مزاج شخصیت حضرت علامہ شیخ محمد قاسم صاحب اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، اور ہم نے انہیں ٹیلی فون لائن پر لیا ہے، کچھ لمحات ان سے، ان کے لمحات، اس خاص لمحات میں سے کچھ لمحات شیئر کرنے کے لیے آپ کی بڑی نوازش ہے، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تسلیم بھائی، قبلہ آپ کی آواز سنی دل خوش ہو گیا، ایک تو آپ میدان عرفات سے ہیں، ویسے ہی ہم آپ کی آواز سن کے خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر تو آپ تو میدان عرفات میں موجود ہیں اس وقت۔ بڑی محبت ہے جناب۔ کیا کیفیات ہیں اس وقت، ایگزیکٹلی کہاں پر ہیں، آس پاس سب اپنے ہیں، یعنی جو پاکستانی ہیں، یا کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کیا سب کیفیات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تسلیم بھائی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر اپنے گھر میں بلایا اور یہ حج کی سعادت عطا فرمائی۔ بے شک، ہم جیسے گناہگار اس قابل نہ تھے، لیکن اللہ نے خاص کرم فرمایا۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں آپ کے ساتھ موجود تمام علماء اور ثنا خان، جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، ARYQ TV کی تمام ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں گزارش کروں گا کہ اس وقت عرفات کے میدان میں اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اور حقیقتاً یہ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں کہ روح اور جسم اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اور اللہ، اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہر چیز
ایسے نظر آتی ہے کہ ہر چیز جیسے منور ہو چکی ہے، اور ہمارے جسم کا رواں رواں جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ اور ہر بندہ صرف ایک ہی صدا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اپنے آپ کو ہر بندہ ختم کر کے جیسے اپنے آپ کو روند کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ آج حقیقتاً وہ کیفیات ہیں کہ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، لوگ پراگندہ حال بھی ہیں، لوگوں کے چہروں پر عجیب و غریب تھکاوٹ بھی ہے، لیکن دلوں کے اندر ایسی خوشی ہے، سکون ہے کہ آج ہم اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں جس نے ہماری بخشش کرنی ہے۔ یقیناً، بالکل ایسا ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آج خاص ہم پر کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، اور یقین کریں کہ رنگ و نسل کا واقعتاً فرق مٹ جاتا ہے جس وقت بندہ میدان عرفات میں آتا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اس وقت مختلف ممالک کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں، کوئی ترشی تنگی نہیں ہے، ہر ایک دوسرے پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ اچھا، میں اس کیفیت کو اور مزید جاننا چاہتا ہوں۔ میں مطلب مجھے اس میں بڑی راحت محسوس ہوتی ہے کہ یعنی کوئی الجزائر سے آیا ہوا ہے تو وہ پاکستانی کو لا کر کھانا دیتا ہے، کوئی پاکستانی اٹھتا ہے کسی انڈونیشین کو جا کر پانی پیش کرتا ہے، یعنی یہ جو ایک اتحاد کا منظر ہے نا، یہاں پر سب اللہ کے بندے بن کر، مسلمان بن کر یہاں پر موجود ہے، یعنی اس ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ تسلیم بھائی، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی جلدی کچھ بولوں تاکہ جو ہے میں آپ سے مخاطب رہوں۔ وہ یوں ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رنگ و نسل سے پاک ہو کر اور زبان اور لسان کا فرق مٹا دیا گیا، اور یقین کریں کہ کوئی کسی کی بولی اگر نہیں بھی جانتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، تو یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں کہ ایثار کا جذبہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اخوت کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے عملی مناظر یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہر چیز یہاں نظر آتی ہے جس وقت بندہ یہاں پہنچتا ہے، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کی طرف سے اپنی کوشش کم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فضل زیادہ ہوتا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں بندے کے بڑے آسانی سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ماشاءاللہ یہاں پر انتظامات تھے وہ بھی بہت اچھے تھے الحمدللہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انتظامات بھی بڑے اچھے کیے گئے، اور الحمدللہ ہم بالکل بڑے پرسکون اور بڑے اچھے انداز میں یہ سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب کے لیے جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ دعا کریں، ARYQ-TV کی تمام ٹیم کے لیے، حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اتنے مقدس ایام میں آپ وہاں موجود ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ دائم رکھے، اور یہ جو گلشن انہوں نے ARYQ-TV کی صورت میں اتنا خوبصورت سجایا ہے، علماء کرام کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے، وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، قال اللہ قال رسول کا پرچار ہوتا ہے، یہ اس سے امت مستفید ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ تسلیم بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ظہیر بھائی کو، اور آپ کے ساتھ موجود علماء کرام، اور جو دن رات امت کے لیے، امت کی تعلیمات کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے خاندان کو، ان سب کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں پر بھی اس وقت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد۔ بہت شکریہ، آمین، بہت شکریہ شیخ قاسم صاحب، ماشاءاللہ اس وقت میدان عرفات سے ہمارے ساتھ لائن پر تھے، اور اپنی کیفیات کا تذکرہ اور جو اپنے آس پاس لوگ ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مجددی صاحب قبلہ نے بھی ان لوگوں کا خاص تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح برکات لے سکتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود نہیں ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں سارے وہ لوگ جو اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں موجود نہیں ہیں۔ قبلہ ان کے لیے کچھ دعائیں، جو وہ کیا ایسے اعمال، ایک تو روزے کا تذکرہ مجددی صاحب نے کیا، کچھ دعائیں جو مسنون ہیں اس دن کے لیے خاص۔
امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام دہلوی نے المسند الفردوس میں، علامہ منذری نے الترغیب و ترہیب میں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الدر المنصور میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان وقوف عرفہ کی رات قبلہ رخ کھڑے ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ ٹھیک ہے، وقوف عرفات کی رات، یعنی گزشتہ رات یا آنے والی؟ گزشتہ بھی، اور دیکھیں آج کا دن ہو یا رات ہو، اس میں عبادات کا تسلسل تو جاری ہے، دعاؤں کا تسلسل جاری ہے۔ اس روایت کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آج کی رات اور آج کا دن یہ دعائیں کرنا اور دعاؤں کا تسلسل جاری رکھنا، اللہ کے حضور سربسجود رہنا، یہ مسنون عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر حضور نے فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معاہم پڑھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے اس بندے نے میری جس طرح تسبیح و تقدیس کی ہے، مجھ سے دعا کی ہے، اور پھر اس میں درود پاک کو شامل کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا، حضور علیہ السلام کو شامل کیا گیا، میں اس دعا سے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ شامل کرنا، واہ واہ واہ، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا دعا کے اول و آخر، اور یہ عمل صحابہ بھی ہے، عمل اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی ہے، سبحان اللہ، اولیاء کرام صوفیاء کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ میں نے روایت پڑھ کر اس لیے سنائی ہے کہ اپنی دعا میں قرآن کو بھی شامل رکھنا، اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنا، اللہ کے حضور استغفار کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام اور ابراہیم و آل ابراہیم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ مسنون عمل ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ کہ فرمایا گیا اب ان سے کیا کیا جائے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو اپنی شان کے لائق فرما، تو رب کائنات فرماتا میں ان کی بخشش فرماتا ہوں، اور ان میں سے جو شفاعت طلب کرے گا میں اسے کی شفاعت فرماتا ہوں۔ تو صابری صاحب آج کا جو دن ہے یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ التجاؤں کا دن ہے۔ جو عرفات میں پہنچے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے آج کا جو دن ہے وہ بڑی عزتوں شانوں والا دن ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یوم النحر اس دفعہ چونکہ سعودی عربیہ میں اور پاکستان میں بھی ایک ہی دن ہے، یہی عرض کر رہا ہوں کہ سیم ڈے ہے، اور پھر آج کا جو دن ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے دعاؤں کے ساتھ گزارنی ہیں، اور آج کی جو رات آنے والی یہ دیکھیں 10 راتیں جن کو قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر کہا گیا، تو 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی، اور ہر رات کو لیلۃ القدر ارشاد فرمایا گیا۔ وہاں رمضان میں ایک لیلۃ القدر ہے، اور وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے بعد ہمیں عید الفطر کا انعام عطا فرمایا گیا، اور ان 10 راتوں کے بعد ہمیں عید الاضحیٰ کا انعام عطا فرمایا گیا۔ وہ فقط ہم نے جانور کی گردن پر چھری نہیں چلانی بلکہ اپنی انانیت کو، اپنے تکبر کو بھی فنا کرنا ہے، اور روحانیت کو محسوس کرنا ہے کہ ہم اس روحانیت کو کیسے محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ہمیں وہاں سے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں یکسانیت ہے، یگانگت ہے۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم حج پہ وہاں موجود تھے کہ ایک مصری خاتون تھی اور اس کا گھٹنا مجھے لگا، تو وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، اور وہاں سے پھر بار بار میرے پاس آئے اور مجھے معافی کا اشارہ کرے کہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حالانکہ اس سے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید ان کو تکلیف پہنچی ہے، وہ جانتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش اس حالت میں کر رہی ہے کہ کہیں بھی کسی امر پر بھی مجھ سے کوئی غلطی کا شائبہ نہ رہ جائے۔ روفی صاحب قبلہ کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ۔ أنت الغفار وأنا المسيء، مولا تو ہے بخشنے والا، اور بڑا میں عاصی ہوں، جرم و گناہ جو بخشے
کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 أنت المالك وأنا المملوك، تو ہی تو ہے میرا مالک، میں مولا تیرا مملوک، جو مملوک پہ رحم کرے گا، جو مملوک پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 أنت الكريم وأنا اللعين، تو ہے مولا قوت والا، اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی رزق عطا کرتا ہے، تجھ سے رزق میں لیتا ہوں، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة